السلام علیکم ناظرین، قمر عباس منج آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام بولڈ ویو کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس پروگرام میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں، مختلف مسائل پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے جی سیاسی جلسے جلوس، اور ان سیاسی جلسوں کے کیا مقاصد ہیں اور کیا یہ آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں، اور اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے بات کریں گے ہم اس پروگرام میں۔ اور ان ساری باتوں کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رانا فقیر احمد صاحب، جن کا بہت مشاہدہ ہے اس حوالے سے، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئین کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تو رانا صاحب اللہ کا شکر۔ جی رانا صاحب بتائیں جی، یہ جو سارا ہمارے ارد گرد یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سیاسی جلسوں کے حوالے سے، سب سے پہلے سوال آپ سے کرتے ہیں کہ سیاسی جلسوں کے کیا مقاصد ہیں پی ڈی ایم کے، مطلب یہ جو جلسے کر رہی ہے، اور یہ کیا آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو میں ان جلسوں کی آئینی حیثیت بتاؤں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا آئین نہیں ہے، نہ کسی آئین کی کچھ شک ہے کہ اس میں اس طرح کے جلسے جلوس کیے جائیں، عوام کو پریشان کیا جائے، ملک کو ایک معاشی لحاظ سے یا انتظامی لحاظ سے فقدان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ جلسے جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ غیر آئینی ہیں۔ اصل میں یہ ان جلسوں جلوسوں لانگ مارچز کا پیش خیمہ ہے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے انتقامی کارروائی؟ انتقامی ہمارے ملک میں یہ ایک روش ہے کہ ماضی میں مختلف حکومتوں کی جو اپوزیشنز تھی انہوں نے لانگ مارچ کیے، جلسے جلوس کیے، دھرنے دیے۔ یہ جو ایک غلط روش چلی آ رہی ہے اسی کا یہ پیش خیمہ ہے۔ اصل میں اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ پی ڈی ایم کیا مقاصد چاہتی ہے؟ اصل میں یہ جو جتنی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں یہ اپنے آپ کو زندہ کر رکھنے کے لیے یہ کر رہی ہیں سب کچھ۔ عوام کا تاثر تھا کہ نون لیگ ختم ہو گئی، نواز شریف ملک سے بھاگ گیا، پیپلز پارٹی کے معاملات، ان کا جو ورق تھا، ان کی جو حکومت تھی، عوام کی بھلائی کو اچھے طریقے سے نہیں کی، ملک کا اچھا طریقے سے نہیں سوچا۔ مولوی صاحب کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے بھی لوگ، ان کے کچھ کارنامے ایسے ہیں کہ لوگ متنفر ہیں۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جو پی ڈی ایم بنائی، اور ان کا میجر مقصد جو ہے وہ این آر او ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، کہ جو ان کے گرد نیب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یہ تمام جماعتوں کے سربراہ اور چیدہ جو لیڈر ہیں وہ نیب انہیں بلا رہا ہے یا انوالو کر رہا ہے کیسز میں۔ اصل میں یہ سچے ہیں، اگر یہ آئین کی قانون کی پاسداری ان کے دل میں ہو، احترام دل میں ہو تو یہ پیش ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیب سے بری ہو کر آئے ہیں، صاحب تمام کو سزا نہیں، مطلب اس کیس کو فیس کریں اور اس کو مطلب میاں صاحب کا وہاں پہ بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، جو سچ ہوتا ہے جی وہ اس کو ناکامی نہیں ہوتی۔ جی بالکل، سچ سچی ہوتا ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہے۔ جی رانا صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اور اس کا مطلب ایک اور میں آپ سے سوال اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ آیا کہ حکومت ختم کرنے کا یہ آئینی طریقہ ہے یا اس کے برعکس اور بھی کوئی آئینی طریقہ ہے، جیسا کہ یہ جلسے جلوس ہیں، یہ کوئی آئینی مطلب طریقہ ہے ایسا کوئی؟ آپ اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا مین مقصد جو ہے نا، میجر مقصد یہی ہے کہ یہ جماعتیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں کہ لوگوں میں پتہ چلے کہ یہ جماعتیں ابھی ہیں، ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا معاملہ جو ہے یہ غیر آئینی ہے۔ تیسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آئین کو حکومت ختم کرنے کا، ہاں اگر ان لوگوں کو نے حکومت ختم کرنی ہے تو عوام کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ عوام کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ یہ ملک کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، شہر بلاک ہو جاتے ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں ملتی، اور دکاندار دوسرے تیسرے تمام شعبے زندگی جہاں پر جلسہ ہو مفلوج ہو کے رہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اتنی گاڑیاں اور یہ اتنے لوگ روڈز کے اوپر ہوں گے، آئین جو موجود ہے ختم کرنے کا حکومت، یہ تمام لوگ ایک بار کی استعفیٰ دے دیں، 5 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جاتی ہے۔
یہ اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا؟ ابھی کل کا یہ سارا سینیریو ان کا چل تو رہا تھا جی کہ مطلب استعفیٰ سامنے تو آیا نہیں ہے، وہ بس کالسی کاروائی ہے جی کو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ. یہ میں آج ایک پڑھ رہا تھا جی، وہ طاہر جمیل صاحب ہیں ہمارے فیصل آباد کے، جی جی، تو انہوں نے فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کسی نے لگایا ہوگا جی، انہوں نے لکھ کے لگایا. مطلب لکھ کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سیدھا استعفیٰ دیں تاکہ پتہ چلے آپ کتنے وفادار ہیں. یار یہ اگر ملک سے وفادار ہیں، ملک سے قوم سے مخلص ہیں، تو یہ پہلے دن سے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ 2 نمبر حکومت ہے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ کیوں انہوں نے حلف دیا؟ انہوں نے اب تک یہ 2-3 سال ہو گئے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ ایم این اے ایم پی ایس جتنے بھی یہ شور شرابہ کر رہے ہیں، یہ پہلے دن سے ہی یہ نہ آتے حکومت میں، نہ اپوزیشن میں بیٹھتے، حکومت بننی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. تو اب بھی یہی ہے، عوام کو پریشان کرنے کی بجائے یہ لوگ استعفے دے دیں، آدھے گھنٹے میں حکومت ختم ہے، دوبارہ الیکشن لڑیں. مگر یہ ایسا کریں گے نہیں. پیپلز پارٹی کا تو بالکل یہ پروگرام ہی ہے نہیں. یہ جو ہے نون لیگ والے یہ بڑک مار دیتے ہیں، مگر اس میں حقیقت اس میں کوئی نہیں. اچھا جی، یہ جو اچھا اس میں ایک اور یعنی حکومت ختم کرنی ہے، یہ صبح نیکسٹ ڈے یہ استعفے دے دیں، حکومت ختم ہو جائے، عمران کا اپنے گھر چلے گا. جی بالکل، مطلب ایک فورس تو بنے نا، مطلب ایک طریقے سے پاور کے ساتھ آپ کسی کو اتاریں، اور آپ کے پاس بڑے اتھینٹکس مطلب قانون ہے، بالکل قانون ہونا چاہیے اور بہت سارے پروف ہونے چاہیے کہ جی ہم رائٹ پہ ہیں اور یہ غلط ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ عالمی وبا اور پی ڈی ایم کے جلسے اور ایس او پیز اور حکومت کا رد عمل، یعنی کہ دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جلسوں میں لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، 500 لوگ ہیں، 2000 لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، تو وہاں پہ ایس او پیز کی ایسی کی تیسی پھر رہی ہے. جی اصل میں یہ جو ہے نا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مخالفت در مخالفت ہوتی ہے. جائز مخالفت نہیں، مخالفت در مخالفت. مخالف اگر صحیح بھی کر رہا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کے صحیح کو بھی ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. یہی معاملہ اب ہے. کرونا وبا پھیل رہی ہے، حکومت کو یہ جب فرسٹ اسٹیپ آیا تھا کرونا کا پاکستان میں، تو اس وقت یہ حکومت کو یہی اپوزیشن کہہ رہی کہ حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی، یہ ایس او پی کی پابندی نہیں کروا رہی. وہی لوگ جو اس وقت یہ زور دے رہے تھے کہ حکومت لاپرواہی کر رہی ہے، عوام مر جائے گی، وہی لوگ اب جلسے جلوس کر رہے ہیں. ایس او پی کا بھی پتہ ہے اور یہ معاملات بھی. بالکل یہ میں ایک بات، جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں اس پہ تھوڑی سی روشنی اس طرح ڈالوں گا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 6 ماہ پیچھے چلے جائیں. جب یہ سٹارٹ ہوئی وبا تو اس وقت یہ مطلب اپوزیشن جماعتوں کا ایک اعلان تھا کہ جی پورا ملک بند کر دیا جائے، کرونا وبا پھیل رہی ہے اور اس میں اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کو کھولا نہیں. اور اب میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ سب لوگ شعور رکھتے ہیں، آپ سب لوگ سینسیبل لوگ ہیں، ہماری عوام ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس بیان کو اور اس بیان کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اب آپ کھلے عام ساری چیزیں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال نہیں کر رہے، اور وہ لاک ڈاؤن اور وہ باتیں کہاں گئیں. بلکہ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی جلسے ابھی تک ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، ان میں اشاریہ 0.007، میں ایک مشہور معروف فگر بتا رہا ہوں، 0.007% بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا. یہاں تک کہ اسٹیج پر بیٹھنے والے بھی جو لیڈرز تھے، وہ جو رہنما تھے، ڈسٹینس اور وہ جو نو کوئی ایس او پیز نہیں تھا. تو معاملہ ہے یہ ایک نااہلی ہے اور عوام. اچھا ایک اور بات اس میں ایڈ کروں کہ عوام کا کوئی پروگرام نہیں ہے جلسے جلوسوں کا، صرف چند ذہن ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کو مجبور کر کے، عوام کو لالچ دے کر اس طرف لا رہے ہیں، جبکہ عوام کا 90% عوام جو ہے وہ امن چاہتی ہے، ان کو اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. جلسے جلوس تو بہت دور کی بات ہے، مگر یہ ایم این اے ایم پی ایس جو ہے یہ اکٹھے کر کے لوگوں کو گھیر کر لے آتے ہیں، لالچ سے، وہ کنوینس سے، جیسے بھی. اچھا رانا صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں یہ کیا نکالیں گے؟ مطلب کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو یہ گرا دیں گے یا کچھ ایسا کر دیں گے؟ جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس، یہ سارے پیچھے اب بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں یہ جواب دیں ہیں عوام کو، تو یہ کیسے مطلب ان ساری چیزیں چینج کر لیں گے؟ جلسے ہوتے ہیں نا، جلسے ان میں ہوتی ہیں بڑکیں، عوام کو اموشنل کرنے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہونا.
اصل حکومت ایسے طریقے سے گرائی جا سکتی ہے. سب استعفے دے دیں, جلسوں جلوسوں سے کیسے مطلب شور جو پڑا ہوا ہے استعفوں کا, تو یہ حکومتیں کب جاتی ہیں جب پوری عوام اختلاف میں اٹھ رہی ہو, مگر ایسا نہیں ہے. بہت ساری عوام حکومت کے ساتھ ہے, بہت ساری ان کے ساتھ ہے, تو یہ ان کا مقاصد جو ہے یہ حل نہیں ہو گیا. دوسرے نمبر پر ہمارا ملک ہی متحمل نہیں ہو سکتا ان جلسے جلوسوں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر بہتری چاہتے ہیں نا عوام کی, ملک کی, تو جلسے جلوسے حق میں نہیں ہے. تو یہ جو مقاصد حاصل کرنے چاہتے ہیں نا, یہ حاصل نہیں ہو گئے. البتہ یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے بتا دیا کہ ابھی پیپلز پارٹی بھی زندہ ہے, مسلم لیگ بھی زندہ ہے, اور مولوی صاحب بھی زندہ ہے. صرف اس حد تک ان کو مطلب کامیابی ہوئی ہے, اور ان کی یہ بڑی کامیابی ہے. عوام کو پتا چل گیا کہ ابھی زندہ ہے, ابھی ختم نہیں ہوئی جماعتیں یہ. ہاں جی بالکل. اور یہ میں مطلب اب عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ ان کی کابینہ کی بات کریں تو بہت سارے ورک ہیں جو وہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں عوام کے ملے جلے تاثر ہیں کہ ایک طرف عوام رو رہی ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بہت سارے مسئلے ہیں. میں آج جی عوام کی بات جو ہے نا, یہ مہنگائی سے واقعی عوام تنگ ہے. ہاں جی, تو اس لیے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. ملکی مفاد میں جو ہے نا, وہ حکومت ٹھیک ہے, لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ شاید اچھا آئے گا, مستقبل اچھا آئے گا, مگر وقتی طور پر یہ جو مہنگائی ہے, اور کسی چیز کی مطلب قیمت پر کنٹرول نہیں ہے حکومت. بالکل ایسے ہی ہے. یہ زمیندار حضرات دیکھ لیں, یہ سبسڈی دیتے ہیں, اور غریب عوام کو کوئی سبسڈی. اس پہ زمیندار کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے دوست ہیں اپنا, وہ سندھ میں ہیں, بہادر علی گجر صاحب, اور ان کی نا ٹماٹر کی کاشت ہے, تو ان کا ایک مسئلہ بڑا انہوں نے کچھ دن پہلے مجھ سے شیئر کیا ہے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ ایران سے جو یہ درآمد کر رہے ہیں ٹماٹر, تو اس کو بند کر دیا جائے, تاکہ جو ہمارے کسان ہیں, ہمارے پاکستان کا جو زر مبادلہ پاکستان کا ہے, جو انہوں نے اتنے پیسے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے لگایا, تو ہماری گورنمنٹ کو یہ سوچنا لینا چاہیے. ابھی وہ جنوری میں جا کے کاشت ہوگی جی, تو لیکن اس سے پہلے مطلب ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی کل سندھ میں اس کے مظاہرے ہو رہے تھے کہ جی ایران سے بند کریں. موضوع سے یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, لیکن یہ کسانوں کو چلے بات ہم پہ معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا کسان خوشحال نہیں ہوگا, ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہاں جی بالکل, کیونکہ ہماری ٹوٹلی انڈسٹری جو ہے اس کا انحصار کسان پر ہے. کچھ بھی لگا نہیں, مطلب بیس جو ہے نا, سب چشمہ جو ہے کسی بھی انڈسٹری کے خام مال کا کسان ہے. جب تک یہ کسان خوشحال نہیں ہوگا, یہ حکومت اس کی طرف نہیں دیکھے گی. یہ کتنے المیہ کی بات ہے کہ ملک میں ٹماٹر ہے, ملک کے کسان کے پاس ٹماٹر ہے, یہ ایران سے منگوا کر ملک میں سپلائی دے رہے ہیں. بالکل ایسے زیادتی, ایران نے فری تو نہیں دینا, بالکل پیسوں سے دینا نا, تو وہی پیسہ پاکستان میں فری تو نہیں دے رہا ہے, اس پر بہت ساری ڈیوٹیز ہیں. اس کے علاوہ یہ بار برداری ہے, ان کو لے آنے کا, منڈیوں طرف پہنچانے کا خرچہ ہے. تو عوام جو ہے نا وہ واقعی مہنگائی سے. اچھا چلیں, آپ نے سوچنا چاہیے. موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں بہت سارے ڈائلاگز بولے جا رہے ہیں جی, سلیکٹڈ, تابع دار, یہ وہ ساری چیزیں. اب یہ سلیکٹڈ والی جو ایک گیم جو ان کی زبان سے اتر نہیں رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اصل میں یہ نا ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. ہمارے پاکستان کے جو دشمن تھے نا, دشمن لوگ تھے, یہ تو خیر بیچارے اپنی انا کی خاطر یہ بولے جا رہے ہیں. ہمارا دشمن سب سے بڑا جو دنیا میں ہے وہ ہے انڈیا, اس کے ایکول ہے اسرائیل. اس کے بعد یہ جتنے بھی یہود و نود نصارہ وغیرہ ہیں, یہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیتے ہیں. یہ ضرورت کے مطابق مطلب سے یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ. اصل میں انڈیا جو تھا, اسرائیل جو تھا, پاکستان مخالف لابی جو سیکورٹی لیول پہ, اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے پاکستان کی آرمی اور عوام یہ علیحدہ ہو جائے. تو یہ کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو ارد گرد دیکھا جائے تو کافی حد تک یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. بلکہ اب ایک منس ہوتے تھے, میں مختلف تجزیہ نگار تھے, یہ اسرائیل کی تھی ایک لڑکی, وہ صحافی, یہ انڈیا کے تھے کچھ تھنک ٹینک کے لوگ, وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی 7 لاکھ آرمی نہیں ہے, پاکستان 7 لاکھ آرمی, پاکستان کی آرمی 23 کروڑ ہے. بالکل ایسے ہی, مطلب یعنی انکلوڈ آپ کا آرمی, عوام ایک ہے. بالکل ایسے ہی, یعنی عوام کے دل میں آرمی کا اتنا قدر ہے, اتنی عزت ہے کہ وہ دیکھو نا, ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے جب تھوڑی صورت اس کی ہوش سنبھالتا ہے,
تو وہ مائیں وہ سلسلے پہلا یہی سلوگن بتاتی ہیں کہ وہ پاک فوج کو سلام، اور جہاں فوجی جا رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ سلوٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اتنی عزت ہے، اور یہ عزت ختم کرنے کے لیے کئی دہائیوں سے کوشش ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے، راہ کر رہی ہے، موساد کر رہی ہے، انڈیا کی پوری اس پر فوج تاکہ یہ پاکستان کی عوام اور فوج علیحدہ ہو جائے. اور یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اس کو عملی جامہ پہنا رہی ہے. جی بالکل. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا ان ساری باتوں کا، اور یہ جو جب سے جلسے جلوسوں میں اور یہ اتنا آرمی کے خلاف بولنا شروع کر دیا گیا اور اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تھوڑا سا وہ پریشان ہیں، کنفیوز ہیں. لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ ہمارے رہنما یا ہمارے لیڈرز ہی ہماری گروتھ ہی غلط کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ چیزیں ہمارے اندر غلط کر جائیں گی، غلط گائیڈ کر رہے ہیں. بالکل جتنے رہنما ہے نا یہ اپنی ذات کی خاطر عوام کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کل کیا پتا ان کی حکومت آ جائے تو انہیں یہ فیس کرنی پڑ جائیں باتیں. ایسے ہی ہے. آرمی جو ہے نا آرمی ملکی مفاد میں ہے، ملکی مخالفت میں نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. جی اور یہ جو مختلف آپ دیکھیں ان کا تجزیہ کریں، سب سے زیادہ حکومت کو کوسا جا رہا ہے مجلسوں میں، اس کے بعد فوج کا نمبر آتا ہے. کچھ لوگ ایسے بے باک ہیں کہ وہ کھلے عام بے باک دہل آرمی کے خلاف بولتے ہیں، کچھ لوگ دبی لفظوں میں بولتے ہیں، کچھ آرمی کے ساتھ احساس کرتے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا، یہ ابھی مطلب کچھ یہ وبا جو ہے نا یہ ابھی کرونا جیسی وبا بھی چلی ہے، ہمارے ملک میں نہیں تھی. آرمی کے خلاف صرف ہمارے ملک کا سیاستدان کرپٹ سیاستدان آرمی کے خلاف بولتا ہے، وہ بھی چھپ کر، ایسے ہی ادھر نہیں یورپ میں جا کر یا ادھر مطلب سیاسی پناہ لے لی اور وہاں پہ جا کے بیٹھ کے بولتا، مگر ادھر نہیں بول. مگر یہ ایک کرونا کے ساتھ ساتھ یہ وبا آئی ہے آرمی کے خلاف بولنے کی. دیکھو نا یہ ایک بڑا میں کہنا بہت بڑا سیاستدان کہہ لیں، وہ لڑکا میں بیان دے رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکن آرمی کے ساتھ کیا کیا افغانستان میں. یہ کھلا چیلنج ہے اور بڑی بڑی بغاوت ہے. تو خدا را اس جلسے کریں جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن انتشار ملکی مفاد تو بات کریں. جی بالکل بالکل، یہ ہم سب کا ذمہ داری ہے، ملک کی سیکورٹی کو مد نظر رکھیں اور عوام کی گمراہ نہ کیا جائے. تو اس میں ران صاحب ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی جلسے پی ڈی ایم کر چکی ہے تو وہ اس میں عوام کو کیا تاثر ملا اور آپ اس سے کیا تاثر لیتے ہیں، یا ہم سارے مل کے، کیا میں اپنی اوپینین دیتا ہوں جی آپ اپنی اوپینین دیں کہ کیا ہے یہ سب؟ دیکھو جی اس کا سارا تاثر جو ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں وہی ہے. یعنی عوام سب سے زیادہ جو عوام کو شکایت یہ ہے کہ یہ جلسوں میں آرمی کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف بہت زیادہ بکواس کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو عوام بڑی عقلمند ہو گئی ہے، اللہ کرے تھوڑا سا شعور عوام کو اور آ جائے تو یہ جو ہے نا ڈیوٹی بجانے والے یہ ختم، یہ ملک سے بھاگ جائیں گے. عوام سمجھتی ہے یہ کیوں جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سب آپ کو اپنے مفاد کی خاطر اپنی جان چھڑانے اپنی سیٹ اور کرسی کو بچانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی بس. تو باقی جی بڑی مہربانی، تھینک یو جی، اللہ کرے ہماری عوام کو شعور آ جائے. تو اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہے گا رانا صاحب، آپ کے مشاہدے سے مستفید ہوتے رہیں گے اور عوام کو بھی کرتے رہیں گے. تو ناظرین ہمارے پروگرام بولڈ ویو کو دیکھتے رہیں اور لائک بھی کریں اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور جو بھی آپ یہ پروگرام عوام کا ہے، اور میں عوام سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اپنی زندگی کا خیال رکھیں، اپنی جان کا خیال رکھیں. آپ نے کسی پہ قربان ہونا ہے یا وہ جب تک آپ کے جذبے کو نہیں سمجھے گا آپ کی قدر نہیں ہوگی. تو لہٰذا اسی طرح سے ہے کہ اپنی جو خودداری ہے اس کو برقرار رکھیں. ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، ہماری آرمی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اسٹرانگ، اور پوری دنیا ہم سمجھتے ہیں ملک کے ساتھ مخلص ہیں. تو میں عوام سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ جعلی اور 2 نمبر بندوں کے مطلب جھانسے میں آ گیا آپ اپنے ملک کے صرف اپنا ملکی مفاد قومی مفاد دیکھیں. بالکل جی. اس کے بعد اگر ملکی مفاد قومی مفاد ہے تو آپ کا ذاتی مفاد بھی اس میں. باقی یہ گورنمنٹیں یہ ساری چیزیں آتی جاتی رہنی ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا، لیکن ہمیں صرف ان پہ یقین رکھنا چاہیے جو ہمارے محافظ ہیں. تو ہمارا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے سب سے بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے. اور انشاءاللہ تو یہ پروگرام اسی کے ساتھ ہم آج کا ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں ایک نئے مشاہدے کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.